شر کا راستہ اختیار کرتا ہے، کون اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور کون شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ مجھ پر آپ پر چھوڑ دیا ہے، یہ اختیار مجھے اور آپ کو دے دیا ہے کہ بھئی دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو گھاٹیوں کی طرف تمہاری رہنمائی کر دی ہے، اب اس میں سے کس گھاٹی کو اختیار کرنا ہے، کس پر چلنا ہے، یہ تمہارا کام ہے، تبھی جا کر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج کی گفتگو میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ شیطان ہمیں ورغلاتا کیسے ہے، شیطان ہمیں دھوکہ کیسے دیتا ہے۔ اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو میں نے گزشتہ نشست میں بھی ایک حدیث کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رات کے وقت میں انسان جب سوتا ہے تو شیطان اس کے جسم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہیں راستہ نہیں ملتا تو ناک کے نتھنوں میں رات گزارتا ہے۔ اور اگر یاد ہو تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد کی سنت کیا ہے کہ اپنی ناک کو چھنک دیں تاکہ شیطان وہاں سے دفع ہو جائے، اٹھ کر دعا پڑھیں، ناک کو چھنک دیں تاکہ شیطان وہاں سے دفع ہو جائے۔ شیطان کو اللہ پاک نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے خون کی رگوں میں دوڑتا ہے، ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، دور کھڑا ہو کر وسوسے ڈال دیتا ہے، یار یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہوگا، یہ ویسے نہیں، یہ ایسے ہوگا۔ اب وسوسے وہ کس کس کے دل میں ڈالتا ہے؟ ہر بڑے اور چھوٹے کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کسی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ڈالنے کا اس کا طریقہ کار بڑا خطرناک ہے۔ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کر دوں۔ جب جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئے گی شیطان وسوسہ ڈالے گا، جب جہاں کہیں بھی۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، کہ شیطان تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے زکوٰۃ نہ دو، غریب ہو جاؤ گے، قربانی نہ کرو، کسی بچی کی شادی کروا دو، مسجد کے اندر ایک اینٹ نہ لگاؤ، کسی کو سیمنٹ کی بوری دے دو، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ اور آج کل ان وسوسوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنے والے شیطان کے کارندے انسانی شکل میں معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ مجھے کسی نے واٹس ایپ پر ایک وہ پوسٹ بھیجی کہ مسجد میں ایک بوری دینے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا، کسی مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے دیکھ لو کہ کسی غریب بچی کی شادی تو نہیں ہونے والی، حج اور عمرہ کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے اڑوس پڑوس میں کوئی فقیر تو نہیں ہے۔ تو میں نے اس کا جواب کچھ یوں لکھ کر بھیجا کہ 2 لاکھ روپے کا موبائل خریدنے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں بیٹھا ہوا، 50 لاکھ کی گاڑی خریدنے سے پہلے دیکھ لو کہ اس 50 لاکھ میں 10 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں، چھوڑ دو 50 لاکھ کی گاڑی، 10 غریب بچیوں کی شادیاں کروا دو۔ صرف اللہ کے احکام پر ہی چھری کیوں چلانے کی نوبت ہمیں پیش آتی ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطان کا توہم ہے جو وہ ہمارے دل اور دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ایک طرف شیطان کا بہکاوا ہے، ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے۔ راستہ میں نے اور آپ نے منتخب کرنا ہے کہ شیطان کے بہکاوے پر چلنا ہے کہ اللہ کے وعدے پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر صرف 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ لگائی ہے، وہ بھی سال میں 1 مرتبہ دینی ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے زکوٰۃ دینے کی؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ بھئی سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی صرف 3 دن تم نے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنے ہیں۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، گندگی پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، سینکڑوں لوگ، غریب لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ زندگی میں 1 مرتبہ اگر پیسہ تمہارے پاس ہے تو حج کرنا ہے، زندگی میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ، ہر سال نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض قرار دیا۔ شیطان کہتا ہے نہیں، غریب کی بچی کی شادی کروا دو، حج کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اپنی خواہشات پر ہم نے چھری چلانی نہیں، اللہ کے احکامات کو توڑنا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف شیطان کا راستہ ہے، ایک طرف میرا وعدہ ہے، اب یہ اختیار تمہارے پاس ہے، یا شیطان کا راستہ اختیار کر لو یا میرے وعدے کو پسند کر لو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کہتے ہیں غریب ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، کھپ جاؤ گے، کھانے پینے کو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، میرے راستے میں خرچ کرو گے، بخشش بھی کر دوں گا، بخشش بھی کر دوں گا۔ اور دوسرا وعدہ کیا؟ یہ میرے اور آپ کے فائدے کا وعدہ ہے۔ دوسرا وعدہ کیا کہ وفضلا، جو راستے اللہ کے تم نے خرچ کیا اس کو دگنا کر دوں گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، تجربے کی نیت سے نہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے تجربہ کر کے دیکھ لیں۔
ادھر 1 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں لگائیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو 700 گنا کر دوں گا۔ بے شمار ایسی مثالیں ہمارے سامنے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شراکت داری کر لی کہ یا اللہ جو بھی کماؤں گا اتنا 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 آپ کے راستے میں خرچ کر دیا کروں گا، معمول زندگی بنا لیا، اللہ نے زمین سے اٹھایا آسمان پر لا کر بٹھا دیا۔ ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو اس نے بادلوں کے اندر ایک آواز سنی کہ بادلوں کو کوئی کہنے والا یہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی فلاں علاقے میں فلاں شخص کا باغ ہے، اس کو جا کر پانی لگاؤ۔ توجہ رکھیے گا، کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو بھئی؟ بادلوں کو۔ یعنی تم فلاں آدمی کے باغ پر جا کر پانی برساؤ۔ وہ سننے والا بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بادل کے ٹکڑے کو کہا جا رہا ہے کہ جی فلاں آدمی کے باغ پر جا کر پانی برساؤ۔ وہ بادل چلنے لگا، یہ آدمی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بادل ایک پہاڑ پر جا کر برسا، پہاڑ پہ سے ایک چھوٹے سے نالے کی شکل میں وہ پانی نیچے آیا، مختلف جگہوں سے ہوتا 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 وہ ایک باغ میں جا کر اس پانی نے اس باغ کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ پہلے بادل کے ساتھ چلا، پھر پانی کے ساتھ چلا، پھر اس باغ تک پہنچا۔ وہاں پر ایک آدمی کام کر رہا تھا کہ اس کو جا کر پکڑ لیا، او بھائی مجھے یہ بتا دے کہ تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کیا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ جو تیری آمدن ہے تو اس کو کیسے اور کہاں خرچ کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی میری جتنی بھی آمدن ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو باقی بچتا ہے اسے دوبارہ اسی باغ پر لگا دیتا ہوں، یعنی ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا بس تیرا یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بادل کے ایک ٹکڑے کو حکم دیا کہ بھئی جاؤ جا کر فلاں کے باغ کو جا کر سیراب کر کے آؤ۔ تو شیطان روک رہا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو، زیادہ کر دوں گا، مغفرت بھی کر دوں گا، زیادہ بھی کر دوں گا، منتخب میں نے کرنا ہے کہ میں نے کس راستے پر چلنا ہے۔ تو جہاں پر مالی عبادت کا تذکرہ آئے گا شیطان وہاں پر ورغل آئے گا۔ اس کے علاوہ شیطان کی ایک اور بڑی خطرناک چال ہے جس کا ہمارا معاشرہ بہت زیادہ شکار ہو چکا ہے۔ 2 جملے عرض کروں گا، صرف اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ شیطان وہ اعمال جو عبادت نہیں ہیں ان کو عبادت بنا کر پیش کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ اعمال جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان اعمال کو عبادت بنا کر پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ کرو، بڑا اچھا کام ہے، دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، کر لیں گے تو حرج کیا ہو جائے گا، کرو۔ لیکن ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان زندگی بھر کے لیے اپنے دل اور دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ صحیح حدیث، خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، میری اس دعا پر آمین کہہ دینا کہ ابھی دعا تو مانگی نہیں میں نے، دعا تو مانگ لینے دو۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو گرم گرم کھانے کی عادت کیوں ہوتی ہے، ٹھنڈی کر کے کھایا کرو۔ دعا پر آمین ضرور کہنا۔ دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو حوض کوثر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی نصیب فرما، آمین۔ فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، ایک جماعت میری طرف چل کر آ رہی ہوگی، فرشتے اسے روک لیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے یہ تو میرے ہیں، آنے دو۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کیا کیا خرافات پیدا کر لی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان لوگوں کو مجھ سے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کر دیا، دین وہی ہے جس پر صحابہ نے عمل کر کے دکھلا دیا۔ میری اور آپ کی رنگینیاں، بلکہ معذرت کے ساتھ ایک اوچھا سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، رنگ بازیاں، یہ دین نہیں۔ یہ سٹیج پر چڑھ کر نوٹ نچھاور کرنا یہ دین نہیں ہے۔
کوئی ایک مثال دکھا دیں. لوگ کہتے ہیں جی کر لیتے حرج کی ہے. حرج یہ ہے کہ آخرت میں جا کر چھتر پڑیں گے. میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا, تو لطیفہ ہی ہے لیکن میرے اپنے ساتھ پیش آیا. ہمارے یہاں ایک رسم بن چکی ہے, میں شاید پہلے بھی اس موضوع پر بات کر چکا ہوں. نکاح اللہ کے نبی کی سنت ہے, ہم نے اس سنت کو بھی سنت نہیں رہنے دیا. نکاح کس چیز کا نام ہے؟ لڑکے سے پوچھا جائے کہ بھئی فلاں کی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر رہے ہیں, تو نے قبول کیا؟ لڑکا کہتے جو قبول کیا. لڑکی سے پوچھا جائے کہ جی فلاں کے بیٹے کے ساتھ تیرا نکاح کر رہے ہیں, تو نے قبول کیا؟ وہ کہ جی میں نے قبول کیا, نکاح ہو گیا. اب ہم نے اس میں اضافے کیا کر دیے, جی کل میں پڑھاؤ, فلاں چیز کرو, ڈھمکانا کرو, اے بھی کرو, او بھی کرو, فلاں بھی کرو. میں نے ایک دفعہ کہیں ایسے ایک نکاح پڑھا دیا سنت کے مطابق جیسے نکاح ہوتا ہے, تو وہ پتہ لگا انہوں نے کہیں اور جا کے دوبارہ نکاح پڑھوایا کہ مولوی نے کل میں نہیں پڑھائے تھے, نکاح نہیں ہوا. میں کہا جاؤ جا کے 10 دفعہ اور نکاح پڑھاؤ, مجھے تو میری فیس مل گئی. میں کہا جاؤ اب جا کے 10 دفعہ اور نکاح پڑھاؤ. کچھ سال 2 سال بعد ان کے خاندان میں پھر ایک نکاح تھا. پھر میرے پاس آئے کہ مول صاحب تہاڈی مہربانی کل میں پڑھا دینا. میں نے کہا اچھا یار میں مجمع سنبھال لوں گا, تم پریشان نہ ہو. میں نے وہاں پر جا کر کوئی 10 منٹ کی پہلے تقریر کی, اور جس جملے کا میں انتظار کر رہا تھا وہ جملہ میرے ساتھ والے نے بول دیا, اچھا جی پھر بھی کلمہ پڑھ لیے تھے, حرج کی ہے. میں نے کہا بھائی حرج یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف ہے. پھر میں نے دولہے کو مخاطب کر کے کہا, میں نے کہا یہ لوگ تجھے مسلمان نہیں سمجھتے, اونچی آواز سے پڑھ کے ان کو کلمہ سنا دے. تو بات یہ ہے کہ یہ رسم اور رواج شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق اور کوئی جوڑ کہیں بھی کسی صورت میں بھی نہیں بنتا. اور شیطان ان اعمال کو خوبصورت کر کے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, نہیں نہیں کرو کرو بڑا مزہ آئے گا. اور بھائی دین میں مزے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے جامعہ اشرفیہ جو مسلم ٹاؤن میں مدرسہ ہے جہاں سے میں نے پڑھا ہے, یہاں کے جو بانی تھے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھتے ہیں نا مزہ نہیں آتا. بڑے پیارا جواب دیا. اللہ والوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. فرمایا بھائی نماز, ہاں حضرت نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا. تو فرمایا کہ بھائی نماز دل لگی کرنے کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. دل لگتا ہے تب بھی پڑھنی پڑے گی, نہیں لگتا تب بھی پڑھنی پڑے گی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں 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 یہ کام کرو, بھائی جائز نہیں ہے. اور نہیں جی بڑا چنگا لگتا ہے کام, بھائی اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. نہیں جی میرا دل نہیں مانتا جی اس کام کو چھوڑنے کو. بھائی ٹھیک ہے پھر اپنے دل کے سہارے جیتے رہو, اور آخرت میں جا کے کہیں حوض کوثر کے پانی سے محرومی ہو گئی تو پھر ہم سے گلے شکوے نہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سنت کے طریقے پر کیا جانے والا درمیانی چال کا عمل, معتدل درجے کا عمل, غیر مسنون طریقے پر کیے جانے والے ذکر اذکار اور نوافل سے کئی درجے بہتر ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے, ایک مسئلہ آ گیا آپ کو بتانے لگا ہوں, آپ کے لیے